امام کے ساتھ ایک آدمی اگر دوران نماز دوسرا آدمی آ جائے تو امام آگے بڑھے گا یا وہ مرد پیچھے ہٹے گا جو امام کے ساتھ کھڑا تھا؟ سن لیجئے، بہت اہم مسئلہ ہے، سنیے، تھوڑا بیٹھ جائیے آپ لوگ، ایک بات سن لیجئے۔ یہ طریقہ ہمارے یہاں بہت غلط چل رہا ہے، سنیے، یہ طریقہ ہمارے یہاں بہت غلط چل رہا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اب وہ آدمی آیا ہمارے پیچھے سے، اب اس کو معلوم ہے، چھوڑ دیجئے، اب اس کو معلوم ہے، اے بھیا چپ رہیے یار، آپ تھوڑا سا رک جائیے، تو گاڑی چوری ہو گئی تو ہو گئی، اب اس میں کوئی کیا کر لے گا بھائی؟ جب حفاظت نہیں ہے تو کیا کر لے گا؟ جس کے نصیب میں تھی ہو گئی بھائی، ایک گاڑی چوری ہو گئی ہے، چور دے دے گا، موبائل دیتا نہیں، گاڑی دے دے گا۔ جلسے میں اب تک 10 جوتے میرے چوری ہو چکے ہیں، میرے ہو چکے ہیں بھائی، اور جو لے گیا وہ کہنے لگا مولانا جرجیز کا جوتا پہنیں گے جنت میں چلے جائیں گے۔ بتائیے، چور اس نیت سے آ رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ ابھی اعلان بعد میں ہو جائے گا۔ امام کے ساتھ ایک آدمی ہے، اگر دوران نماز دوسرا آدمی آ جائے تو امام آگے بڑھے گا یا وہ مرد کو پیچھے ہٹے گا؟ دیکھیے، بہتر یہ ہے کہ امام کو آگے کر دیا جائے، پیچھے کسی کو کھینچنا یہ زیادہ مناسب نہیں۔ طریقے دونوں جائز ہیں، دونوں بہتر ہیں، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور فتح الباری میں حافظ احمد ابن حجر العسقلانی نے لکھا ہے، اور صالح العثیمین کا فتویٰ یہ ہے کہ جو آدمی پیچھے آ رہا ہے وہ امام کو اشارہ کر دے، امام آگے بڑھ جائے اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ لیکن آگے دیوار ہے، امام آگے جا نہیں سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مقتدی کو پیچھے کھینچ لے۔ دوسری چیز، ایک چیز یہ بتانا تھی، ایک بار ایسا کہ میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، اب میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پیچھے سے آئے اور وہ ہمارے بغل میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر وہ بھی پڑھنے لگے۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم فرض پڑھ رہے ہیں کہ سنت پڑھ رہے ہیں، کون سی پڑھ رہے ہیں، وہ آگے کھڑے ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کسی کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں امام کی اپنی مرضی شامل ہونا چاہیے کہ وہ امام بننا چاہتا بھی ہے کہ نہیں۔ ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ آ گئے ہمارے ساتھ، شریک ہو گئے، اللہ اکبر، آپ نے ہمارے بارے میں جانا بھی ہے کہ ہم امام بننا بھی چاہتے کہ نہیں۔ نماز پڑھنا تو ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہمارا دل گوارا نہیں ہوتا کہ ہم امام بنیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ الگ نماز پڑھ لیجئے، اس کے ساتھ شریک مت ہوئیے، آپ اپنی الگ پڑھیے، وہ الگ، کیونکہ امام کی رضامندی ضروری ہے۔ وہ امام بننے کے لیے راضی ہے یا نہیں؟ مسجد کا امام راضی ہوتا ہے، ہم لوگ بہت سے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام راضی ہے، تبھی تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ جب آگے بڑھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو وہ راضی ہے نماز پڑھانے کے لیے، اس کے پیچھے آپ پڑھ جائیے۔ لیکن ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ آئے وضو بنا کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم امامت کے لیے راضی ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو جب تک رضامندی نہیں ہو ہماری، تب تک آپ ہمارے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک امام کی ساری باتوں کو ماننا کیسا ہے؟ ساری باتوں کو ماننا، اگر ساری باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ساری باتوں کو ماننا صحیح ہے، اور ساری باتیں اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ایک بھی بات ماننا صحیح نہیں ہے۔ یہ تو عجیب مسئلہ ہے یار، کون آدمی نے کیا ہے؟ کسی ایک امام کی ساری باتوں کو ماننا کیسا؟ ساری باتیں تو مانی نہیں جا سکتی ہیں۔ ہم نے جو تقریر کی، میری ساری باتیں نہیں مانی جا سکتی ہیں۔ چاروں امام اس دنیا میں آئے، کتنے بڑے بزرگ تھے، لیکن ان کی ساری باتیں نہیں مانی جا سکتی ہیں۔ جو بات قرآن و حدیث سے ملے گی اس بات کو مانا جائے گا، اور جس کی بات قرآن و حدیث سے نہیں ملے گی اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ نماز میں رفع الیدین کرنا کیسا ہے؟ سنت ہے، 400 صحابہ کی معتبر روایتیں موجود ہیں، رفع الیدین کی 400 مرفوع حدیث موجود ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم کے انتقال کے بعد بھی جن صحابہ نے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتایا، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی آخری نماز بھی ایسی تھی جس میں وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا، رفع الیدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری نماز تک رہا ہے۔ نماز میں آمین کہنا کیسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان مسائل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو آمین۔ امام زور سے کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مغرب عشاء فجر میں، تو تمہیں بھی زور سے کہنا ہے مغرب عشاء فجر میں۔ امام آہستہ کہتا ہے ظہر اور عصر میں، تو تمہیں بھی آہستہ کہنا ہے ظہر اور عصر میں۔ زیر ناف ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان مسائل کو مت اٹھایا جائے، کیونکہ یہ اس وقت امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جہاں سینے پہ ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ان مسائل پہ چرچے ہونا چاہیے، لیکن آپس میں بیٹھ کر، مل کر، بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ جلسوں میں اب اس قسم کی باتیں نہیں آنی چاہیے، اور اس قسم کے مسئلے بیان کر کے میرے بھائیوں فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ حالانکہ آمین اور رفع الیدین کی بات بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہماری پرانی تقریر یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، توڑنے کی نہیں۔ اگر آپ آمین اور رفع الیدین میں بھی الجھے رہیں گے تو معاف کیجیے